بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، تو یہ اسرائیلی نبی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 28 سال ہوئی تو اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ قرآن کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں 6 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن پاک میں ذو النون اور صاف الحوت کے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ صاف الحوت سے مراد مچھلی والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق میں بھیجا گیا، جہاں کے لوگ کافر تھے۔ اس قوم کا مرکز نینوی میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ہدایت ہی کا پیغام دیا اور واحد اللہ کی عبادت کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے مخالفانہ رویے سے مایوس ہو گئے اور ان سے ناراض ہو کر 3 دن میں عذاب الہی کی بد دعا دے دی۔ پھر وہ دن آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کے بغیر اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ وہاں کے لوگوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے، پھر آپ علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے، تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جانے کا حکم نہیں دیا تھا، مگر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہ آخری وقت تک اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے، آپ علیہ السلام فرات کے کنارے گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی نے اپنا سفر شروع کیا تو کشتی اونچی لہروں میں ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے وزن کم کرنے کے لیے اپنا سامان پانی میں پھینک دیا، مگر پھر بھی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشتی نہ ڈوبے تو اس کو کشتی سے پھینکنا ہوگا۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ وہ کوئی وحی کے بغیر وہاں سے نکل آئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا۔ لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور کہنے لگے آپ تو نیک ہو، یہ کوئی اور ہے، اس کا پتہ کرنے کے لیے ہم قراندازی کریں گے۔ تو انہوں نے قراندازی کی تو 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو اس پر انہیں یقین آ گیا اور آپ علیہ السلام پانی میں کود گئے۔ تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان دیے نگل جائے، تو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے آپ کو زندہ پایا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ ان پر 3 طرح کے اندھیرے تھے۔ نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رات کا اندھیرا، نمبر 3 سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے توبہ جاری رکھی اور اپنے کام کی معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور مچھلی کو اگلنے کا حکم دیا، تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا تو آپ کا جسم ایسے پرندے کی طرح طرح تھا جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اور ان کا جسم بالکل نرم تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھے، مطلب بہت ہی کمزوری کی حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ پھر اللہ نے خشکی پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک بکری بھیجی تھی جو گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور آپ کو صبح و شام دودھ پلاتی تھی، جس سے آپ میں طاقت آ گئی اور وہ درخت کے ساتھ جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس درخت کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب درخت سوکھنے لگا تو یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا، یونس تم اس بل کے سوکھنے پر دکھی ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ جس جگہ پر تم چھوڑ کر آئے تھے وہاں کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے اور ان کے علاوہ جاندار بھی رہتے ہیں۔
ان کو بربادی کی تمہاری دعا مجھے ناگوار نہیں لگی ہوگی؟ تم وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان نہیں تھی کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جائے۔ یونس علیہ السلام کے بستی سے چلے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو یقین آ گیا کہ وہ اللہ کے ہی نبی تھے، جس سے ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ آپ کی تلاش کرنے لگے تاکہ ان سے معافی مانگ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور اللہ سے بھی استغفار کیا اور دعا کی اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر عذاب ڈال دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو صحت عطا کی۔ اللہ نے انہیں واپس اپنی قوم میں جانے کا حکم دیا تو وہ واپس نینوی چلے گئے اور وہاں کے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پھر باقی زندگی حضرت یونس علیہ السلام نے وہیں گزاری اور ان کا نینوی میں ہی انتقال ہو گیا۔